السلام علیکم معزز سامعین. اردو زبان دنیا کی چند مہذب ترین زبانوں میں سے ایک جانی اور مانی جاتی ہے، اور اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ یہ بہت سی زبانوں کو اپنے اندر سمو کر اردو کی شکل اختیار کیے ہوئے آج بھی جنوبی ایشیا کے لاتعداد لوگوں کے خیالات کے ذریعے اظہار کا عمدہ ترین وسیلہ ہے. اگر ہم انٹرنیٹ سے ایک معلم یا طالب علم ہونے کے ناطے کچھ مددگار علمی یا معلوماتی وسائل تلاش کریں تو شاید ہی کچھ تسلی کے قابل مواد دکھائی دیتا ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنے جیسے کئی اساتذہ کرام اور طلباء کی مدد کا بیڑا اٹھایا اور یہ چینل ڈیزائن کیا، جہاں میں وقتاً فوقتاً آپ کی سہولت کے لیے ادبی اور لسانی مہارتوں کے لیے مددگار علمی وسائل پر مبنی مواد اپلوڈ کرتی رہوں گی. آپ کی حوصلہ افزائی ملحوظ خاطر رہے گی. اگر آپ کو یہ چینل فائدہ مند لگے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا، اور ہاں اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. آج اس لسانی مہارت کو میں نے چنا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ اردو ادب اور اردو لسانی مہارتوں میں سے سب سے اہم گردانی جاتی ہے. جی ہاں، آج ہم مضمون نویسی کے بارے میں بات کریں گے. مضمون نویسی کی تعریف اگر کی جائے تو سادہ الفاظ میں اپنے خیالات اور جذبات کے احساسات کا باضابطہ تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. ہم جو کچھ سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ سب کچھ مضمون میں تحریر کرتے ہیں. ہماری معلومات طے کرتی ہیں کہ ہم کتنا اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں. تعارف: کسی بھی اہم اور معلوماتی موضوع پر اپنے خیالات اس نے ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ قلم بند کرنا یا تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے. مضمون نویسی ایک ایسا ادبی فن ہے جس کے ذریعے ایک مضمون نگار اپنے دور کی معاشرت، تہذیب، رواج، علمی و ادبی اور تاریخی ورثہ دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اپنی سوچ اور افکار کا بخوبی اظہار خیال کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو مضمون نویسی کی دو اہم اقسام ہیں: سنجیدہ مضمون اور مزاحیہ مضمون. مزاحیہ مضمون نویسی ایک الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس پر ہم کسی اور وقت پر بات کریں گے. میں انشاءاللہ اپنے اگلے لیسن میں، اگلے درس میں اس پر ضرور تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی تاکہ میرے ساتھیوں کی تصحیح ہو سکے اور ان کو مدد مل سکے. آج ہم جس مضمون کی قسم کو لے کے آگے چلیں گے وہ سنجیدہ مضمون نویسی ہے، اور اسے آگے مزید کئی اہم شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب وہ شاخیں کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. جی، تو سب سے پہلی شاخ بیانیہ مضمون ہے، جسے انگلش میں نیریٹو ایسیز بھی کہتے ہیں. دوسری تفصیلی مضمون کہلاتی ہے، جسے ڈسکرپٹیو ایسیز بھی کہا جاتا ہے. تیسری مدلل، اور چوتھی بحث یا مباحثاتی مضمون جسے آرگومنٹیٹیو ایسیز بھی کہتے ہیں. اور پانچویں تحقیقی مضمون ہے جس میں ریسرچ بیس ورک کیا جاتا ہے. کہ 5 ایسی اقسام ہیں جو اسکول اور کالج کے لیول پر، اسکول اور کالج کی سطح پر زیادہ سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں مضمون نویسی کے اجزاء کی. مضمون نویسی کے 3 اہم اجزاء ہوتے ہیں. سب سے پہلے تمہید. اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے چند سطور میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنا تمہید کہلاتا ہے. اس کو مختصر مگر دلچسپ ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ایک قاری آپ کی تمہید سے ہی آپ کے مضمون کے مواد کا اندازہ لگاتا ہے. آغاز، تمہید کے بعد آغاز آتا ہے، اور آغاز ہمیشہ پر اثر جملوں، اقوال یا اشعار سے اگر شروع کیا جائے تو زیادہ پر اثر رہتا ہے. اس کے بعد باری ہے نفس مضمون کی، یعنی باڈی آف دا ایسے. اسے مضمون کا درمیانی حصہ بھی کہتے ہیں. اس میں مضمون کے لیے موضوع کا متعلقہ مواد لکھا جاتا ہے. یہ اصل اور سب سے اہم اور مرکزی حصہ کہلاتا ہے ایک مضمون کا، اور اس میں ایک سے زیادہ پیراگراف لکھے جا سکتے ہیں.
اور لکھے جانے چاہیے۔ اس میں ہمارا جو بھی موضوع ہوتا ہے جس پر ہم ایک مضمون لکھتے ہیں اس کے تمام جزیات کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اختتامیہ کی۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں تحریر کردہ معلومات کا عکس یا نچوڑ لکھا جاتا ہے۔ اسے ہم پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ نفس مضمون میں بیان تمام باتوں کا خلاصہ مختصر مگر جامع انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتے ہیں، اپنے تجربات کا عکس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سب سے اہم بات کہ ان کا آپسی رابطہ بہت ضروری ہے، ورنہ مضمون بے اثر اور طبیعت پر بوجھل محسوس ہوگا۔ آپ کچھ اصول و ضوابط کی طرف نظر دوڑا لیں۔ سب سے پہلے تمام پہلوؤں کا ذہن میں خاکہ بنا لیا جائے، اور خاکہ بنانے کے لیے ہمیشہ موضوع کا انتخاب بہت محتاط ہو کر کرنا چاہیے۔ فرض کریں اگر آپ کے پاس 2 یا 3 عنوانات دیے گئے ہیں یا موضوعات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس موضوع کا چناؤ کریں جس میں آپ یہ سوچیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سنی ہوئی باتیں اور پڑھی ہوئی باتیں اور آپ کی تحقیق کی ہوئی باتیں، آپ کے تجربات پر مبنی معلومات کا ذخیرہ اس میں زیادہ ہے، تاکہ آپ کے پاس متعلقہ مواد زیادہ سے زیادہ ہو، اور پھر اپنے ذہن میں اس کے تمام اہم پہلوؤں کا خاکہ بنا لیں اور اس کے مطابق اس کو تحریر کریں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ آسان اور خیالات کا اظہار پراثر اور مناسب انداز میں کیا جائے۔ زیادہ مشکل پسند مت بنیے، آسان سے آسان الفاظ کا چناؤ کریں، لیکن اس انداز میں کہ وہ پر اثر ہوں اور مناسب ہوں، ایک دوسرے سے ربط میں ہوں۔ نمبر 3 ہے تحریر میں الفاظ اور موضوعات کی تکرار نہ ہو، یعنی ایک ہی بات کو بار بار دہرایا نہ جائے۔ اگر ہم ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں گے تو وہ سننے یا پڑھنے والوں کی طبیعت پر بوجھل پن پیدا کرے گی۔ نمبر 4 کہ جس موضوع کا چناؤ کریں اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے پاس اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے اس بارے میں اظہار خیال کیا۔ نمبر 5 ہے اندازہ تحریر دلچسپ ہو جو قاری کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لے۔ نمبر 6 مضمون نویسی میں پیراگراف کی مناسب تقسیم کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ایک پیراگراف میں اگر ایک بات مکمل ہو جائے تو اگلے پیراگراف میں اگلی بات کیجیے۔ اس طرح آپ کی تحریر بھی خوبصورت لگے گی اور ایک حسن ترتیب شامل ہو جائے گی، آپ کے مضمون میں ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط دکھائی دے گا۔ نمبر 7 کم سے کم الفاظ میں اور دلچسپ انداز میں اپنی بات مکمل کی جائے اور غیر ضروری باتوں سے گریز کیا جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیانیہ مضمون کی، تو بیانیہ مضمون میں زیادہ تر یہ وہ موضوع ہے جو اکثر ہمارے امتحانات میں، کالجز میں یا سکولز میں بچوں کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بیانیہ مضمون میں ایک چیز جو واضح ہوتی ہے وہ اس کا پلاٹ ہوتا ہے اور بیان کا انداز ہوتا ہے۔ آپ یہ ضرور دیکھیے کہ جب آپ مضمون کا اختتام کریں تو سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی اغلاط کو جانچنے کے لیے 1 سے 2 بار مضمون کو دوبارہ سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ آپ کو اپنی اگر کوئی چیز آپ نے اس میں تحریر کرنے سے قاصر رہ گئے ہیں، یا آپ کو اگر اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اس میں کتنی اغلاط ہیں، تو یہ آپ کے لیے سود مند رہے گا۔ تو اس لیے یہ بات سب سے ضروری ہے کہ جب آپ اپنے مضمون کا اختتام کر لیں تو ایک بار اس کو ضرور توجہ سے پڑھ لیں، تاکہ اس میں کوئی کمی خامی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند یا سود مند ثابت رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس مجھے بتائیں گے تاکہ میں اگلی جو لیکچر ہے آپ کے لیے کس انداز میں اور کن موضوعات پر ڈیزائن کر سکوں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔